السلام علیکم خواتین حضرات، ایسے پرائم ٹی وی میں آپ کو ایک بات پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ 16 دسمبر 1971 میں لیفٹیننٹ جنرل عامر عبداللہ خان نیازی نے ایسٹ پاکستان کے اندر بھارتی افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، 90,000 سے زیادہ فوجی قید ہو گئے اور بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے پریزیڈنٹ یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو، جو کہ اس وقت پاکستان کا کیس یو این او کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کر رہے تھے، واپس بلا لیا۔ 18 دسمبر کو اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان بن گئے۔ 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے قوم سے وعدہ کیا کہ ملک پاکستان کو ان تمام بحرانوں سے نکالنے کے لیے وہ انتھک محنت کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ پی او ڈبلیوز پریزنرز آف وار کی واپسی کا تھا۔ اس سلسلے میں جولائی 2 1972 کو انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے ساتھ شملہ ایگریمنٹ کا معاہدہ کیا گیا، جس کے تحت تمام فوجی پاکستان میں واپس آنا شروع ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر کے بارڈر کو لائن آف کنٹرول کا نام دے دیا گیا and it was decided during Shimla agreement that all disputes shall be solved amicably by these two countries on the principle of bilateralism۔ یوں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کا یہ آؤٹ سٹینڈنگ ایشو پی او ڈبلیوز کا ریزالو کیا۔ اسی طرح 1972 کے اندر ہی جب پتہ لگا کہ بلوچستان کے اندر سیسیشنسٹ موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے اور اس میں عراقی گورنمنٹ کا ہاتھ ہے، صدام حسین کا ہاتھ ہے، تو آپ نے عراقی ایمبیسی میں انٹیلیجنس کی اطلاع کے اوپر آپریشن کیا اور وہاں سے اسلحہ سارا ریکور کروایا اور ان کے سفیروں کو مجھ سے بے دخل کر دیا۔ So all secessionist movements were also suppressed with the collaboration of Pakistan Army by the end of 1974. Domestic reforms were also introduced by Zulfikar Ali Bhutto. Because he was a socialist, he was keen to introduce the policy of nationalization. 200 سے زائد انڈسٹریل یونٹس کو قومی تحویل میں لے لیا گیا because he wanted to reallocate, redistribute manpower and material resources equitably. His keen interest was to dismantle capitalist monopolies in Pakistan. جو 22 خاندانوں میں دولت کی تقسیم جا چکی تھی اور بڑے بڑے صنعت کار جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے، تو ان تمام اداروں کو انکلوڈنگ انشورنس کمپنیز کو تحویل میں لے لیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو wanted to save people from the onslaught of inflation, price hikes, unemployment, poverty۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ لوگوں کو سمال ٹرمز اور لانگ ٹرمز لونز دیے گئے، ان امپلائمنٹ کو ختم کیا گیا، انڈسٹریل سیکٹرز کے اندر صنعت کاروں کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنے ایک ورکر کے ایک بچے کی ایجوکیشنل ایکسپینڈیچرز کو افورڈ کریں گے۔ ٹریڈ یونینز کو پروموٹ کیا گیا تاکہ اور ایوانوں تک ان کے مطالبات پہنچانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ On the basis of corruption, more than 2,000 bureaucrats were removed from their offices۔ اسی طرح پاکستان کے اندر سوشل ریفارمز لائی گئیں۔ The era of Zulfikar Ali Bhutto was known as the era of social liberalism, modernism۔ اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ کراچی کے اندر بارز بنائی گئی، ہوٹلز بنائے گئے اور اس طرح بیس کو بھی ڈیولپ کیا گیا تاکہ ٹورسٹ جو ہیں وہ اٹریکٹ کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور پاکستان کی تاریخ میں سوشل لبرلزم، ماڈرنزم، یوتھ امپاورمنٹ، ویمن ایمانسپیشن، ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتا ہے۔ مذہبی کلرجی ذوالفقار علی بھٹو سے ناخوش تھے، وہ اس لبرلزم کو اسلام کے منافی قرار دے رہے تھے، پاکستانی کریشن کے منافی قرار دے رہے تھے، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ آپ جو ہیں ان تمام اقدامات کو واپس لیں۔ جو پاکستان was created in the name of Islam، سیاسی طور پر جو سب سے بڑا کارنامہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، that was the introduction of the 1973 constitution۔ یہ میں آپ سے بعد میں ذکر کروں گا کہ یہ آئین کیا تھا۔ اسی طرح آپ نے انڈسٹریل سیکٹرز کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹرز کو بھی امپاور کیا۔ Land reforms were introduced۔ A person could have 150 acres irrigated land and 300 acres non-irrigated land۔ 1977 میں نان اریگیٹڈ لینڈ ہولڈنگز کی لیمٹ کو مزید کم کر دیا گیا اور اس کو 200 کر دیا گیا۔ تعلیمی میدان میں میٹرک تک اسلامیات
اور پاکستان اسٹڈیز کو لازمی مضامین قرار دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو نے قائد اعظم یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی اور علامہ اقبال میڈیکل کالج بنانے والے بھی ذوالفقار علی بھٹو ہی تھے۔ خواتین و حضرات، ان کا سب سے بڑا جو کارنامہ تھا وہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام تھا۔ عبدالسلام کو لانے والے اور نیوکلیر پروگرام کو آگے لے جانے والے ذوالفقار علی بھٹو ہی تھے۔ Although he was threatened by the American Secretary of State, whose name was Henry Kissinger, for meeting serious consequences, but nothing could deter Zulfikar Ali Bhutto from developing Pakistan's nuclear program. Jimmy Carter, جو 1976 میں امریکہ کے نئے صدر بنے، ذوالفقار علی بھٹو کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہینری کسنجر سیکرٹری آف اسٹیٹ پسند نہیں کرتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو shifted the policy from the west to the policy of non-alignment۔ اس سلسلے میں مسلم ممالک کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے لاہور میں OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کنٹریز کا دوسری سمٹ جو تھی وہ 1974 میں لاہور میں منعقد ہوئی۔ The purpose was to unite Islamic countries۔ اسرائیلی لابیز کام کر رہی تھیں کار علی بھٹو کی یہ پالیسی کہ تمام مسلم ممالک اکٹھا ہو جائیں۔ در حقیقت یہ ایک سازش ہے اسرائیل کے خلاف۔ اسرائیل نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو اسلامک بام کے نام سے کہنا شروع کر دیا۔ یوں امریکہ پاکستان کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کھل کر سامنے آ گیا۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے چین اور سوویت یونین کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے خصوصی توجہ دی۔ مسلم ممالک کے ساتھ، چین کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے انہوں نے خصوصی اقدامات کیے۔ مارچ 1977 میں جنرل الیکشنز were held۔ As a result of these elections, Zulfikar Ali Bhutto was victorious. But Pakistan National Alliance (PNA) accused Zulfikar Ali Bhutto of rigging in the elections. Zulfikar Ali Bhutto was also becoming a strong supporter of democracy. He negotiated with them, and deal was signed that the new round of general elections would be held in the month of October 1977. لیکن اس سے پہلے 5 جولائی 1977 کو لیفٹنٹ جنرل ضیاء الحق جو کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے and he was promoted by Zulfikar Ali Bhutto ahead of senior military personnel, imposed the state of martial law in Pakistan. Zulfikar Ali Bhutto was tried on the basis of authorizing a murder of his political opponent, namely as Nawab Muhammad Ahmad Khan Kasuri. Lahore High Court, led by the Justice Maulvi Mushtaq Hussain, ان کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ The capital punishment was awarded to him. Supreme Court also upheld the decision of the Lahore High Court and he was executed ruthlessly, mercilessly on 4th April 1979. Stanley Walport wrote about Zulfikar Ali Bhutto in his book Zulfi Bhutto of Pakistan that Zulfikar Ali Bhutto political rise and fall was so meteoric that his name became a legend in the land he once ruled. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم کے بعد he was one of the most politically powerful elite and he won the sympathies from the people. He became the legend in the Pakistan's political order. ذوالفقار علی بھٹو کے جانے کے بعد ضیاء الحق نے کیا اقدامات اٹھائے، مارشل لاء کب تک چلا اور ضیاء اللہ کی پالیسی آف اسلامائزیشن کس طرح کنٹینیو کی، ان تمام چیزوں کو جانیں گے۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا۔